وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے یہ مکر کیا، پھر باقاعدہ ہندوستان کی فوج ڈال کر کے مشرقی پاکستان کے بازو کو کاٹ دیا گیا، پھر کشمیر پر فوجیں ڈال کر کے قبضہ کر لیا گیا۔ پہلے دیا پورا نہیں، پھر جو دیا اس کو کاٹنا شروع کر دیا، اور ان کا پورا مقصد تھا کہ پاکستان پنپ نہیں سکے گا۔ ہمارے حصے کی مشینری نہیں ملی، پیسہ نہیں ملا، اسلحہ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، اور خیال تھا کہ یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا، اور ایک لمبا سارا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تدبیر کی تھی، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس لمبائی میں کتنی خیریں ہیں۔ اونچی سے اونچی چوٹیاں بھی پاکستان میں ہیں، اور گہرے سے گہرے گڑھے بھی سمندر پاکستان کے سمندر میں ہیں، اور صحرا بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، قابل کاشت علاقے بھی ہیں، معدنیات سے بھرے ہوئے علاقے بھی ہیں، سونے کے ذخائر والے بھی ہیں، پیٹرولیم کے ذخائر والے بھی ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ پاکستان کی فوج فلسطین میں لڑنے کے لیے گئی، اسرائیل کے خلاف۔ پاکستان نے بوسنیا میں مجاہدوں کا تعاون کیا۔ پاکستان نے 40 سال روس اور امریکی اتحاد کے خلاف افغانیوں کا تعاون کیا۔ یہ چار دیواری سے، سرحدوں سے باہر کے علاقے ہیں، اس لیے کہ موٹو اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یاد رکھو، ایک نسل کی بنیاد پر قومیت ہوتی ہے، ایک زبان کی بنیاد پر قومیت ہوتی ہے، ایک علاقے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ایک اسلام کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد پر قومیتیں اس وقت تک اسلامی نہیں ہوتی جب تک ان کو اپنی سرحدوں سے باہر مسلمانوں کا دکھ نہ ہو، ان کی خیر نہ سوچتی ہوں، وہ اسلامی قومیتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل سے پاکستان سے باہر علاقوں میں بھی مسلمانوں کی خیر کی بات سوچی، اور وہاں ان کا تعاون کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہندو قوم ہے نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر۔ ہمارا سابقہ وزیر اعظم کہتا ہے ایک لکیر کا فرق ہے، وہی شکلیں عقلیں ادھر ہیں، وہی شکلیں عقلیں ادھر ہیں، وہی ثقافت ہے، وہی سیاست ہے، لکیر کا فرق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا مذہب گندا ہندوانہ مذہب ہے، ہمارا اسلام ہے، یہ فرق ہے۔ عقلیں شکلیں آپ کی اگر وہی نظر آتی ہیں تو آپ اپنی شکلیں اسلامی بنا لو۔ ہم ہندوؤں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سارے کافروں سے برات کا اظہار کیا تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ وفا کا اظہار کرتے ہیں جیسے انہوں نے کیا تھا۔ 4 سمندر پار اگر کوئی مسلمان پریشان ہے، ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہندوستان میں اگر مسلمان پہنچے، اربوں کے مسلمان صحابہ کرام پہنچے، مسلمان تاجر پہنچے، ان تاجروں کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہوئے، ہندو مسلمان ہوئے۔ سچا سچا صاف بات کرتا ہے، بات کو چھپاتا نہیں، جال سازی نہیں کرتا، کم نہیں تولتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ کیسا دین ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو۔ اس کے بعد پھر 93 ہجری میں کراچی سے ٹھٹھا روڈ پر دھابے جی کے قلعہ میں، دیبل کی بندرگاہ میں ایک عورت نے پکارا تھا مسلمانوں کو۔ کوئی خط نہیں لکھا تھا، کوئی لیٹر ہیڈ پہ مہر لگا کر نہیں بھیجا تھا، کوئی تار نہیں بھیجی تھی، کوئی فیکس نہیں گئی تھی، کوئی ای میل نہیں گئی تھی۔ اپنی 4 دیواری میں اس نے ایک آواز دی تھی، واہ مسلمہ، ارے مسلمانوں تم کہاں ہو، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کسی نے اس کی چیخ کو آگے پہنچا دیا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم ضرور تھا مگر بے غیرت نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں آپریشن روم میں پورے علاقے کا نقشہ لگایا ہوا تھا،
ہاتھ میں خنجر ہے، غصے سے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس کو دیبل کا لفظ نظر نہیں آ رہا، دیکھتا ہے، دانت پیچتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بہن لبیک یا اختی، میں حاضر ہوں، میں تیری آواز پہ پہنچوں گا، مجھے ابھی دیبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ ساتھی پریشان ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد دیبل کا لفظ نظر آیا، خنجر گھونپ کر کہتا ہے لبیک یا اختی، اور میری بہن میں حاضر ہوں، میں پہنچوں گا۔ پھر اپنے بھتیجے اور داماد 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو بھیجا، وہ بلوچستان کی سرحد سے، گوادر کی سائڈ سے اس علاقے میں داخل ہوا، ایران سے ہوتا ہوا، اور آگے بڑھ کر دیبل کے قلعے پر حملہ کیا، داہر کو کاٹا، پھر آگے بڑھتا چلا گیا، جہاں جہاں گیا مسجدیں بناتا گیا اور کھجور کے درخت لگاتا گیا، ملتان تک پہنچا، وہاں سے چنیوڑ تک آیا، اور یہ کون تھا؟ حجاج بن یوسف ثقفی، بنو ثقیف قبیلے کا تھا، اس کا بھتیجا محمد بن قاسم ثقفی، اور یہ ثقفی قبیلہ طائف میں آباد ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے، مکہ سے تقریباً 80-90 کلومیٹر پیدل سفر کر کے پہنچے، وہاں کوئی مجمع نہیں لگا ہوا تھا، وہاں کوئی اعلان کرنے والا ابھی آپ تشریف لاتے ہیں، کوئی تعارف کروانے والا نہیں تھا، خود ہی لوگوں کے گھروں میں جا جا کر ان کو جمع کیا اور خود ہی تقریر شروع کی۔ جب اسلام پیش کیا، ان ظالموں نے اپنے گنڈے پیچھے لگا دیے اور انہوں نے آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیے، لہو لہان ہو کر واپس آئے، آسمان سے اللہ کا فرشتہ آیا، کہنے لگے رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ طائف کی بستی پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے، ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے ان کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے پتھروں میں آٹا پس جاتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کی اجازت نہیں دیتا، اگر آج یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولاد مسلمان ہوگی۔ وہ اولاد کون تھی؟ وہ محمد بن قاسم تھا، جن کے بارے میں آپ نے اسپیشل دعا کی تھی، اور جن کی وجہ سے، جنہوں نے آنا تھا ان کی وجہ سے آپ نے پتھر کھائے تھے، خود پتھر کھا کر ان کو ختم نہیں ہونے دیا، وہاں سے اللہ نے ابن قاسم کو نکالا، اور آج آپ لوگ مسلمان ہیں۔ اگر طائف کی بستی اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تو آپ کا وہ چکر رائے گا نہیں گیا، ان طائف کے لوگوں کی وجہ سے پورا ہندوستان مسلمان ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس علاقے میں تاجروں اور ابن قاسم کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ پھر جب چلتے چلتے اب اموی آئے، پھر عباسی آئے، عباسیوں نے امویوں کا تختہ الٹا ترکوں کے ذریعے، پھر ترک ان کی حکومت پر حاوی ہوتے ہوتے عباسی بھی ختم ہوئے تو عثمانیوں کا دور شروع ہوا۔ عثمانی ترکی یہ ان کی بغل میں یونان ہے، یونان کی کتابوں کے ترجمے کیے گئے، اس وجہ سے ان کا فلسفہ، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب اسلام میں دار آئی، اور اس میں جو رہبانیت تھی، جو تصوف تھا وہ آ گیا، اور اس کو اسلام کا لبادہ پہنا کر کے اس کی لہر مسلمانوں پر چڑھ گئی۔ اس کے بعد پھر یہ آئے صوفیہ، جو یہاں انہوں نے کہا جاتا ہے کہ صوفیوں کے ذریعے یہاں اسلام پھیلا، صوفیوں کے ذریعے صوفیت پھیلی ہے، اسلام ابن قاسم کے ذریعے۔ ان کے ذریعے صوفیت آئی ہے، خانقاہی سسٹم آیا ہے، اور اسلام اس سے پہلے پھیل چکا تھا،
اور جو ان کے ذریعے مسلمان ہوئے ہوں گے وہ سارے صوفی ہیں. اور آج ہمیں اپنے معاشرے میں صوفیت کا بہت گہرا رنگ نظر آتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 2 قومی نظریہ پیش کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 قومی نظریہ پیش کیا. مکے والے پہلے تو آپ کے مخالف ہو گئے، پھر کہتے ہیں ہم شہید کر دیں گے. ہاں، پہلے کہتے ہیں لالچ، پہلے لالچ، آپ کو ہم اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، ہم آپ کو جو لڑکی چاہے شادی کر دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے پیسہ جمع کر دیتے ہیں. تو آپ ایسے کریں، آپ یہ بتوں کی مذمت کرنا چھوڑ دیں اور سنیں، کبھی کبھی ہم بھی تیرے رب کی خالص پوجا کر لیا کریں گے اور کبھی کبھی آپ بھی ہمارے معبودوں کی ستائش کر دیا کرو. تو یہ بالکل کٹ جانا اور متعصب ہو جانا، یہ کام اچھا نہیں ہوتا. موڈریٹ ہو جاؤ، انلائٹنمنٹ ہونی چاہیے. وہ جو ہوتا ہے مداہنت اختیار کرنی چاہیے. آپ بھی ان کو کبھی اچھا کہہ دیا کرو، ہم بھی کبھی آپ کے رب کی بات کر لیا کریں گے، مل جل کر رہیں گے، آپ ہمارے بادشاہ بن جاؤ. رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان کو آپ چپ رہے، میں جواب دیتا. کل میری طرف سے ان کو پیغام دے دے، یا ایھا الکافرون، ارے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی کبھی عبادت نہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. کوئی مداہنت نہیں ہے. اصولوں پر سودے بازی نہیں ہوتی. اصولوں کے علاوہ لے دے کیا جا سکتا ہے، بنیادوں پر سودے بازی نہیں ہوتی. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی 2 قومی نظریہ پیش کیا. ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے بھی، بلکہ تمام انبیاء کرام کا یہی نظریہ تھا کہ اسلام اسلام ہے اور کفر کفر ہے. آج پاکستان میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سیکولر ہونا چاہیے. سابقہ وزیر اعظم نے کہا سیکولر ہونا چاہیے. مسلم لیگ کا سربراہ کہتا ہے سیکولر ہونا چاہیے. بھی تم مسلم لیگ کو تو مسلم لیگ کا نام تو ختم کرو، پہلے سیکولر لیگ بناؤ نا. جماعت تیری مسلم لیگ ہو، ملک سیکولر ہونا چاہیے. اور لبرل قوم باقاعدہ حملہ آور ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر، دوسرے میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر. وہ کفر کو ہوا دینا چاہتے ہیں، اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ اسلام کے لیے نہیں بنا تھا. میرے بھائیوں، پاکستان بنا بھی اسلام کے لیے تھا اور اس کی بقا بھی اسلام کی وجہ سے. مجھے بتاؤ، اسلام کا ایلیمنٹ نکال دیا جائے تو پاکستان کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ سیکولر بے دین فوجیں اس سے بڑی بڑی دنیا میں موجود ہیں. ہماری بغل میں امریکہ 61 ملکوں کے ساتھ آیا. کتنے؟ ان کی ٹیکنالوجی دنیا سے سب سے اعلیٰ، ان کا اسلحہ سب سے اعلیٰ، میڈیا سب سے اچھا، کمیونیکیشن سب سے اچھا، تعداد میں وہ زیادہ، ڈالر ان کے پاس زیادہ، وسائل کے انبار تھے. لیکن سب کے سب دوڑنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے. اس کے پیچھے رب ذوالجلال کے فضل اور مدد کے بعد اکیلا پاکستان. پاکستان کے پاس ان کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں. اگر اس کے پاس امتیاز ہے تو ایک ہی کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا. اس لیے اسی نظریے میں سے یہ بنا تھا، اس کی بقا بھی اسی نظریے میں ہے. اور یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. جس طرح محاذوں پہ جہاد ہوتا ہے، ایسے ہی سیاسی طور پہ اور نظریاتی طور پہ گلی محلے میں، میڈیا میں یہ باقاعدہ جنگ لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نعوذ باللہ بے دین ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اس کو اسی پر قائم رہنا چاہیے. سیکولر کا معنی بے دین، لبرل کا معنی بے دین. وہ بے دینی کی تحریک ہے، ہماری دین کی تحریک ہے. وہ بے دینی کی بقا چاہتے ہیں، ہم اسلام کی بقا چاہتے ہیں.
تو اسلام کی بقا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے نہیں. جہاں جہاں چوکوں چوراہوں میں بات ہو وہاں وہاں یہ جو جمعے سنتے ہو اس کو آگے پہنچایا کرو. یہ ہم آپ کو مواد فراہم کرتے ہیں. اس کی بنیاد پر ایک آواز ہزاروں آوازیں بن جائیں. اس کی ریکارڈنگ کو آگے پہنچاؤ. اور اگر کہیں جس طرح آج جمعے کے بعد پروگرام ہے 23 مارچ کے حوالے سے پریس کلب میں جانے کا، تو ایسے موقعوں میں سب جایا کرو، اپنے وجود سے ثابت کرو کہ میں پاکستان میں اسلام چاہتا ہوں. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین اور ایمان کا مسئلہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 15% رہ گئے دین کو ماننے والے، 85% ملک کو ماڈریٹ اور انلائٹنمنٹ والا چاہتے ہیں، بے دین چاہتے ہیں. ہم اپنا وجود وہاں لے جا کر ثابت کریں گے کہ نہیں، ہم نے پاکستان بنایا ہے، ہم اس کو اسلامی چاہتے ہیں. جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی اس کو اسلام میں مضبوط کرے، فوج، حکومت اور عوام کو اسلام میں مضبوط کرے. اللہ پاکستان کو توفیق دے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کرتا رہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجر آئے تھے، انہوں نے باقی واپس جا کر کے مکہ کو فتح کیا تھا. اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بھی مہاجر آئے ہیں، ہم واپس جا کر ہندوستان کو فتح کر کے اس پورے علاقے میں اسلام کو غالب کریں. وما علینا الا البلاغ.